مغربی تعلیم اور مغربی تہذیب، اس کے دو مقصد ہیں، ایک برباد کرنا، ایک آباد کرنا۔ برباد کرنے کا مطلب مسلمان نوجوان کو برباد کرنا، اسلامی تعلیم سے دور کر کے، نبی کی تعلیمات سے دور کر کے، قرآن کی حقانیت سے دور کر کے، علماء کی صحبت سے دور کر کے، جذبہ جہاد سے دور کر کے، مسجد کے منبر و محراب سے دور کر کے، مدرسے کے مسند درس و حدیث سے دور کر کے، خانقاہ میں اللہ والوں کی صحبت سے دور کر کے، صحابہ کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کر کے، صحابہ کے قصے نصاب سے ہٹا کر سوشل ورکر کے قصے ڈالنا، مسلمان نوجوان کو تبدیل کرنا اور برباد کرنا۔ اور دوسرا مقصد آباد کرنا، ایسے نوجوانوں کو اپنی تعلیم اور تہذیب سکھلا کر عیسائی بنانا، شادیاں کرانا، نوکریاں دینا، باہر ملک بھیجنا، یہ ان کا مقصد ہے۔ 1838 میں لارڈ میکالے نے ایک نصاب اور نظام تعلیم مرتب کیا جو آج تک ہمارے ملک میں بھی چل رہا ہے۔ یہ نظام ان کا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا 1885 میں یہودی جمع ہوئے، سر جوڑ کر بیٹھے، مسلمانوں پر غلبہ کیسے ہو، مسلمانوں کا نام و نشان کیسے مٹے گا۔ کام نے تین کام کرنے، ایک پوری دنیا کی معیشت اکانومی کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے۔ آج ورلڈ بینک، IMF، یورپی یونین، نیو ورلڈ آرڈر، سرغنہ کون ہے؟ یہودی۔ دوسرا کام مذہب کو سیاست سے الگ کرنا، ملا کی دوڑ مسجد تک، یہ نعرہ انہوں نے لگایا تھا۔ کہتے ممبر پر بس قرآن اور حدیث کی بات ہو، نماز کی، روزے کی، زکوٰۃ کی، مولوی سیاست کی بات کیوں کرتا ہے؟ تو تمہارا باپ کرے گا؟ مولوی کرے گا۔ مولوی کو قرآن کا پتہ ہے، مولوی کو حدیث کا پتہ ہے، مولوی کو تبلیغ کا پتہ ہے، مولوی کو جہاد کا پتہ ہے، مولوی کو نبی نے اپنا وارث قرار دیا، مولوی کو مصلی پر اللہ نے کھڑا کروایا۔ یہ بھی امامت ہے، وہ ممبر کا، محراب کا وارث ہے۔ اسی لیے قرآن میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، تبلیغ بھی ہے، جہاد بھی ہے، اخلاق بھی ہے، نکاح بھی ہے، طلاق بھی ہے، میراث بھی ہے، حکومت بھی ہے، فوج کا نظام بھی ہے، جنگوں کا نظام بھی ہے، اسلحے کا حکم بھی ہے، ووڈ انجینئرنگ بھی ہے، میکینیکل انجینئرنگ بھی ہے، سائنس بھی ہے، فزکس بھی ہے، طبیعیات بھی ہے، ریاضیات بھی ہے، عمرانیات بھی ہے، سیوکس بھی ہے، ہسٹری بھی ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، ساری چیزیں قرآن میں ہیں۔ ہمارے اکابر ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ میں ان کا بچہ اور شاگرد چیلنج کرتا ہوں، آپ کو قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ میرے نبی نے مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر تبلیغ کی بات کی، جہاد کی بات کی، سیاست کی بات کی، تلوار کی بات کی، خطوط کی بات کی، یہودیت کی بات کی، عیسائیت کی بات کی، شرک کی بات کی، رسومات کی بات کی، خرافات کی بات کی۔ ہم اسی سنت کو اس منبر پر زندہ کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو بہرحال میں جو آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دوسرا کام مذہب کو سیاست سے الگ کرو، اور تیسرا کام انہوں نے کہا تھا بے حیائی کو پھیلاؤ۔ کتنی چیزیں کی؟ معیشت کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، آج ان کے ہاتھ میں ہے۔ مذہب کو سیاست سے الگ کرنا ہے، یہ پروپیگنڈا بھی زور و شور سے ہے۔ اور بے حیائی کو، اسی لیے تو پرویز ہود یہ بیان دیتا ہے کہ پردہ ظلم ہے، عورتوں کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، ہیومن رائٹس کے چیمپئن میدان میں آ گئے۔ اب طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا، کچھ بدبخت عورتوں کو پلے کارڈ دے کر مظاہرے کے لیے نکالا گیا کہ جی ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ بعد میں کچھ کے برقعے ہٹائے گئے، مرد تھے، بے غیرت مرد برقع پہن کر اسلام کے خلاف میدان میں آیا تھا۔ ہمارے افغانستان کے لوگ اور خصوصاً پٹھان، ان میں غیرت سب سے زیادہ ہے۔
پردہ سب سے زیادہ ہے، حیا سب سے زیادہ ہے، دینداری سب سے زیادہ ہے، لیکن ان کو بدنام کرنے کے لیے بھی ان کا ایجنڈا ہے، سازش ہے۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں؟ یا میں کوئی سائنسی باتیں تو نہیں کر رہا؟ ان باتوں کی ضرورت ہے امت کو۔ کدی خگو خگو خطا سو بوڑھاگان شوئی، میٹھی میٹھی باتیں سن کے تو 60 سال گزار دیے، اب ذرا کھلی باتیں سنو، کڑوا حق سنو، حق کہو اگرچہ کڑوا ہو، دوائی کڑوی ہوتی ہے لیکن نگل لو تو نظام ٹھیک ہو جاتا ہے، باتیں سخت لگتی ہے لیکن اتار لو تو اصلاح ہوگی، ریفارم ہوں گے، تربیت ہوگی، تعلیم ہوگی، جذبہ پروان چڑھے گا۔ اسی لیے ان 3 کاموں کے لیے کا استعمال میڈیا کو کریں گے۔ کس کو کریں گے؟ میڈیا کو۔ آج میڈیا کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہودی کے ہاتھ میں ہے یا نہیں؟ میں آپ کو چند مثالیں بتاتا ہوں۔ اس وقت جو سب سے بڑے میڈیا کے ادارے ہیں، سب سے بڑے جو میڈیا کے ادارے ہیں وہ 5 ہیں۔ کتنے ہیں؟ نمبر 1 والٹ ڈزنی، یہ یہودیوں کا ادارہ ہے۔ ٹائم وارنر، یہ یہودیوں کا ادارہ ہے۔ پیراماؤنٹ، یہ یہودیوں کا ادارہ ہے۔ نیوز کارپوریشن، یہ یہودیوں کا ادارہ ہے۔ اور سونی جاپان کا ادارہ ہے، اس کو بھی یہودی خریدنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے۔ یہ آپ کے جتنے چینل سیٹلائٹ پہ چلتے اس کی بیسک 5 بڑے ادارے، والٹ ڈزنی، ٹائم وارنر، پیراماؤنٹ، نیوز کارپوریشن اور سونی، یہ سب ان کے ہاتھ میں۔ انہوں نے جو کہا اس پر ورک کیا ہے۔ آج علماء جب میڈیا میں جاتے ہیں تو لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی، میڈیا پر ترجمانی کون کرے گا؟ ایک دشمن 4 محاذ سے تم پر حملہ کر رہا ہے، 4 کونوں سے حملہ کر رہا ہے، آپ نے 2 کونوں پر اپنے فوجی بٹھائے ہیں، 2 کونے خالی چھوڑ دیے، 2 محاذ خالی چھوڑ دیے، 2 چیک پوسٹیں خالی چھوڑ دی، فائدہ ہوگا نقصان ہوگا۔ ہر محاذ پر آپ نے علماء کو بھیجنا ہے، سپورٹ کرنا ہے، تب آپ ان کے فتنوں سے بچو گے۔ دوسری جنگ عظیم میں جب ہٹلر کو ناکامی ہوئی، اس کا پروپیگنڈا ماسٹر تھا، اس نے کہا ہمیں اتحادیوں کی فوج نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا BBC کی نشریاتی لہروں نے نقصان پہنچایا، میڈیا نے نقصان پہنچایا۔ میرے محترم دوستو، ہم قرآن اور حدیث پر عمل تو کریں، قرآن اور حدیث کو سمجھیں، درس میں بیٹھے، تعلیم میں بیٹھے، علماء کی صحبت میں بیٹھے، جمعے کے لیے جلدی آئیں، اپنے آپ سے عرب نہیں بناؤ کہ عربی خطبے میں آ رہے ہو، اپنے آپ سے اسکالر بھی نہیں بناؤ کہ ہمیں سب کچھ آتا ہے۔ ہاں، کوشش کرو جس مسجد میں جمعہ پڑھو، کسی بھی مسجد میں پڑھو، امام سے پہلے آپ بیٹھے ہوئے ہو، یہ سب سے بڑا ادب ہے، یہ سب سے بڑا ادب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔